کائنات میں بانی نوع انسان کے علاوہ ہزارہ قسم کے حشرات الارض اور حیوانات ہیں، اور فضا میں اڑنے والے لاتعداد اقسام کے پرندے بھی ہیں۔ کائنات کی موجودات کے انگنت لشکروں میں انسان ہی ایک ایسی جنس ہے جس کو عقل و شعور حاصل ہے، اور اس میں سمع و بصری قوت موجود ہے۔ اسے صفاتی حس کے ساتھ ساتھ سوچنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت بھی حاصل ہے۔ جب یہ حیوان ناطق اپنے سوا ما سوا موجودات کو اپنے دائرۂ فکر میں لاتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ اپنی ہستی کو بھی پہچانے اور اپنے بدن کی سلطنت پر اسے جو تصرف و اختیار ہے اس کی حقیقت کو جانے۔ اس کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ انسان اس وجود میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے اس وجود سے قبل وہ پانی کا ایک قطرہ تھا جس میں عقل، بصارت، سماعت، سر، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، ناک، کان، رگ، پٹا، ہڈی، گوشت، چمڑا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس میں یہ سب عجائبات یعنی عقل، سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے۔ اب یہ اس قطرہ سے ایسی شکل و صورت میں آیا جس میں جمال و کمال کے سارے جوہر موجود ہے، یعنی نیستی سے ہستی میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ از خود نیستی سے وجود ہستی میں نہیں آیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا نہیں کر لیا، وہ تو بذات خود ایک بال بھی پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ یہ انسان اگر ظاہری سٹرکچر اور باطنی اعضاء کی کارکردگی پر غور کرے تو اسے اپنے خالق کے علم و قدرت کو پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ اس کے پورے بدن کو کیسی حکمت متناسب اور احسن صورت و شکل میں پیدا فرمایا گیا ہے۔ انسان خود اپنے آپ سے جس قدر قریب ہے، دنیا کی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اس لیے وہ جتنا زیادہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کی سٹرکچر کے فوائد پر غور کرے گا، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو اتنا ہی زیادہ پہچاننے کے قابل ہوگا اور محسوس کرے گا کہ تمام عقل مند اگر اپنی عقل کو اجتماعی طور پر کام میں لائے اور ان سب کو لمبی عمریں بھی نصیب ہو جائے اور صرف اس مسئلہ پر سوچے کہ انسانی اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی ہی کوئی ایسی صورت نکال لے جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو، تو یہ ایسا ہی محال ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اون کا گزرنا۔ مثلا دانتوں کی سٹرکچر کی موجودہ کیفیت کو لیجئے کہ کھانے کی چیز کو کاٹنے کے لیے تیز دانت ہے تو چبانے اور باریک کرنے کے لیے چوڑے دانت۔ پھر دانتوں کے قریب زبان آب خورے کی مانند ہے جو اناج کو چکی میں ڈالنے کا کام کرتی ہے، اور اس کے نیچے ایسی قوت ہے جو پانی چھڑکنے والے کی مانند ہے کہ جس وقت جتنا پانی بہانا چاہتی ہے اتنا بہا کر کھانا تر کر دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے حلق میں اتر جائے۔ عقلائی دنیا اس کے برعکس کوئی بہتر صورت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہاتھ کی ساخت پر غور کرے کہ اس کی 4 انگلیاں مختلف سائز کی ہے اور ان کی 3 پورے ہیں۔ ایک انگوٹھا ہے جس کی 2 پورے ہیں اور لمبائی میں چھوٹا ہے، لیکن ہر انگلی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہے۔ آدمی جب چاہے ان سے اب خورا بنا لے، چاہے تو چالو بنا لے، انگلیاں بند کرے تو گھونسلہ بنا لے، چاہے تو کھول کر پنجہ کو طباق بنا لے۔ اب اگر تمام عقل مند کوئی اور ساخت تجویز کرے، مثلا انگلیاں یکساں لمبائی کی ہو یا انگوٹھا درمیان ہو، تعداد میں کم کر دی جائے یا زیادہ، جس طرح بھی سوچیں گے تو اسی فیصلہ پر پہنچیں گے کہ ان کی سوچ غلط اور ہر انداز سے ناقص ہے، اور جس خالق نے ان کو جس طرح بنایا ہے وہی صحیح اور درست ہے۔ انسان کے لیے امر بھی قابل غور ہے کہ وہ اپنی پیدائش سے بعد کے حالات اور معاملات پر تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ وہ تمام تر ضروریات جو اسے زندہ رکھنے اور اس کے نشو و نما پانے کے لیے ضروری اور لازمی ہے، کیا انہیں اس نے خود اس کے کسی ہم جنس نے پیدا کیا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں۔ اگر روح اور بدن کا رشتہ قائم رکھنے والے تمام اسباب تخلیق کرنے والا پیدا ہی نہ کرتا تو اور کون سی ہستی ہے جو یہ سب کچھ بنا دے؟ انسان بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ہر چیز کی تخلیق خوب سے خوب تر ہوئی ہے اور تمام مصنوعات کی اساس ٹھیک اسی طرح ہوئی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ آدمی نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ہی آج تک اس کی جنس نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ جہان رنگ و بو کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ اس نے دعویٰ کا بھی تاریخ کے کسی دور میں ذکر نہیں ملتا
کہ انسان نے باہم مل کر کہا ہو کہ کائنات میں فلاں چیز فلاں انسان نے پیدا کی ہے اور فلاں چیز کی تخلیق کا سہرا فلاں آدمی کے سر ہے۔ امریکہ کا ایک شہرۂ آفاق سائنسدان تھامس ایڈیسن، جس نے 1000 سے زائد ایجادات کی ہے، ایک دفعہ کہنے لگا، میرے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا موجد ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے، میں قطعاً ایسا موجد نہیں ہوں جو قابل ذکر ہو۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میں ایک زیرک آدمی تو کجا ایک بیوقوف آدمی بنانے پر قادر نہیں جو احمقوں کی سی باتیں کر سکے، اس کے باوجود مجھے موجد کہنا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیٹ از دا ریئل انوینٹر۔ انسان جو کائنات کی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے، صاحب عقل و شعور ہونے کے ناطے معاملات کو ان کی تہ تک جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہے۔ جب وہی دعویٰ دار نہیں کہ وہ اس کائنات کا تو کجا اس کے کسی حقیر سی چیز کا بھی خالق ہے، تو دیگر حیوانات، چرند پرند جن میں انسانی صلاحیتوں کا شائبہ تک نہیں، کیسے خالق سمجھے جا سکتے ہیں؟ نباتات، جمادات، شمس و قمر، ستارے، سیارے اور جو کچھ بھی ارض و سما میں ہے، وہ تو خود ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہے۔ جب کوئی چیز کائنات میں تمام موجودات کی خالق ہونے کی مدعی نہیں، تو انسانی تاریخ کے اوراق پر غور و فکر ضروری ہو گیا۔ اس کرۂ ارض کے ہر حصے پر بنی نوع انسان کے بے شمار قبائل اور اقوام نسل در نسل ہزارہا سال سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے قدیم و جدید علمی خزانے میں یہ شہادت مشترکہ طور پر پائی گئی ہے کہ کائنات اور اس کی تمام موجودات کی خالق صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، جسے اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی شریک نہیں۔ بنی نوع انسان کے تمام مذاہب بھی اس عقیدے پر متفق ہے۔ کائنات میں تمام موجودات کے عمل پر غور کرے تو بالاتفاق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز ایک نظم و ضبط کے ساتھ روا دوا ہے۔ اس کے روزمرہ کے معمولات میں سرم و انحراف نہیں، ان کی سٹرکچر مدبرانہ قوانین کے تحت ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو چیز وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے صرف حکم کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ مطلوبہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا نگران بھی ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو ایسے مربوط قوانین کے تحت پیدا کیا ہے کہ انسان جب اس کے نظام کی تھوڑی سی جھلک دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں نیو یارک سائنس اکیڈمی کے صدر ایسی موریسن کے مضمون کا ایک مختصر اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو کائنات کی سٹرکچر مدبرانہ قوانین سے تخلیق ہونا ثابت کرتا ہے۔ اس کی تحقیق میں یہ کائنات کسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ نہیں۔ موریسن کا کہنا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل فی گھنٹہ ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کیتوں کو بھون کر راکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی رمق اگر سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو کرۂ ارض برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ 23 درجہ کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجود موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری اتنی نہ ہوتی جتنی کہ اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندروں میں مد جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جاندار زندہ نہ رہتا، اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا۔
اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مورد وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق رپورٹ کائنات کے صرف محدود چند سیاروں اور ستاروں کے متعلق ہے، مگر اس خالق اعظم کی مخلوق کی مادی، غیر مادی، جاندار اور بے جان ہزارہ اقسام ہیں، جن پر اگر تحقیق کی جائے تو سائنسدانوں کی توقع سے کہیں زیادہ حکیمانہ اور مربوط تقدیر سے پیدا کی ہوئی معلوم ہوتی۔ اس کے لامتناہی علم، قدرتی کاملہ اور اقتدار کی تفصیلات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، اور خود تمہاری اپنی پیدائش اور ان حیوانات میں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں پلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے اختلاف ہے، اور اس رزق میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، بارش پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت ہی نشانیاں ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے روشن دلائل ماننے سے انکار کر رکھا ہے اور اپنے آپ کا شک کی بول بلیوں میں ہی بھٹکتے رہنا پسند کر لیا ہوا ہے، ان کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کو دیکھ کر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، مگر جنہوں نے دل کے دروازے، دماغی سوچ اور اپنے ضمیر کو آیات الہی کے مشاہدوں کے لیے تاریک نہیں کر لیا، جب اپنی پیدائش اور اپنے جسم کی ظاہری اور باطنی سٹرکچر، زمین میں اور فضا میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے ان گنت حیوانات، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں پر غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار ایسی علامات نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی کہ یہ سب کچھ یوں ہی خدا کے بغیر خود بخود وجود میں آ گیا ہوا ہے، یا پھر اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خدا شریک ہے۔ شب و روز اور ان کے اختلافات میں اس اعتبار سے نشانی ہے کہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے، اور جب سے یہ مورد وجود میں لائی گئی ہے ان کی ترتیب اور توازن ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بگڑا، نیز ماہ و سال کے دوران ان کے بتدریج گھنٹے اور بڑھنے میں عظیم حکمتیں ہیں، جو اس امر کی صریح علامت ہے کہ شمس و قمر، زمین و آسمان اور ان میں تمام موجودات کا ضرور کوئی خالق ہے، جس کے زبردست اقتدار اور قدرت نے اس تمام مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ ہواؤں کی تخلیق اور اس کی گردش پر تدبر کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم نشانی قرار دیا ہے۔ بلا شبہ ہواؤں کی گردش کے ذریعے مختلف اوقات میں زمین کے مختلف حصوں اور بلندیوں پر موسموں میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہے، جو ہر جاندار کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہواؤں کا وقتاً فوقتاً مختلف طریقے سے چلنا، گردش کرنا، کبھی ہلکی تو کبھی تیز و تند طوفان کی شکل میں بادلوں کو لانے والی، اور کبھی اڑانے جانے والی، کبھی خشک، کبھی مرطوب، کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم، یہ طرح اور قسم کی ہوائیں یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتی رہتی، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور تقدیر کی پابند ہے۔ ہواؤں کا یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے۔ یہ ساری علامات بابنگ دہل کہہ رہی ہے کہ یہ تمام انتظامات اتفاقاً کسی اندھی فطرت نے نہیں کر دی ہے، اور نہ ہی کائنات میں مختلف مخلوقات کے کوئی الگ مدبر ہے۔